السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ کفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم لوگ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی دوسری حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ پہلی حدیث کی طرح دوسری حدیث کے بھی الفاظ معانی لکھ لیجیے۔ تو دوسری حدیث کے الفاظ معانی ہیں: انا یقیناً بے شک، الماء پانی، طہور پاک ہے، لینجسہ ناپاک، شیء چیز۔ اب آئیے حدیث شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں، آپ زیادہ سے زیادہ یہ اعراب و الفاظ معانی پر غور کیجیے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ میرے ٹیلی گرام چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ ہر حدیث آپ تک جلد سے جلد پہنچے۔ اب آئیے حدیث شروع کرتے ہیں۔ تو آپ کی دوسری حدیث ہے کہ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسه شیء، اخرجہ الثلاثہ وصح احمد۔ اس کا ترجمہ ہے کہ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الماء طہور، بے شک پانی پاک ہے، لا ينجسه شیء، اور اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی۔ اسے اخرجہ الثلاثہ نے روایت کیا ہے۔ اخرجہ الثلاثہ سے مراد ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ ہے، اور اسے احمد نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ پانی پاک ہے، محض نجاست کے واقع ہونے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، خواہ پانی کی مقدار کم ہو یا زیادہ۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ اور ظواہر اور ایک قول کے مطابق امام احمد رحمہ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے مشروط بات کی ہے کہ جب تک اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف عملاً رونما نہ ہو، جیسا کہ آگے ابو امام بحری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں بیان ہوا ہے، لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ایک خاص واقعے سے متعلق ہے، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ہم بیر بضاع کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ بیر بضاع ایک پرانا کنواں تھا جس میں حیض والے کپڑے، کتے کے گوشت کے ٹکڑے اور بدبودار چیزیں ڈالی جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، پانی تو پاک ہے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ الماء میں جو لام ہے یہ لام عہد کا ہے، یہ لام وعدہ کا ہے، جس کے معنی یہ ہوں گے کہ سائل کے ذہن میں جس کنویں کا پانی مراد تھا اور وہ بیر بضاع کا پانی تھا۔ اس کنویں کی چوڑائی 6 ہاتھ تھی، زیادہ سے زیادہ اس میں پانی ناف سے اوپر کی حد تک رہتا تھا، اور جب کم ہوتا تو ناف سے نیچے کی حد تک ہو جاتا، جیسا کہ ابو داؤد نے اپنی سنن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ جب پانی اتنی کثیر مقدار میں ہو تو محض نجاست کا اس میں گر جانا اسے ناپاک نہیں کرتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مطلق پانی میں نجاست گرنے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر مذکورہ کثیر مقدار ہو تو اس میں نجاست واقع ہونے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا، ورنہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ۔ ان کی تعریف ابو سعید کنیت ہے، اور ان کا اسم گرامی سعید بن مالک سنن رضی اللہ عنہ ہے۔ انصار کے قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق تھا۔ کبار صحابہ رضی اللہ عنہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ خود راہ ایک انصار قبیلہ ہے جس کی طرف یہ منسوب ہے۔ تقریباً 86 برس کی طویل عمر پائی اور 74 ہجری کے آغاز میں وفات پائی۔
ان سے بھی بے کثرت احادیث مروی ہیں۔ اب میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ یہ جو حدیث کی کتاب ہے جس کا نام بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام ہے، اسے ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔